السلام علیکم دوستو، ہسٹری آف کنگڈم میں خوش آمدید معزز سامعین حضرات۔ آئیے سنتے ہیں بت شکن سلطان محمود غزنوی کی داستان حیات قسط نمبر 3۔ جے پال کے انجام نے محمود کو مطمئن کر دیا تھا، لیکن وہ طے کر چکا تھا کہ ہر 1 سال کے وقفے کے بعد ہندوستان پر حملہ کیا کرے گا اور آہستہ آہستہ پورے ہندوستان پر قابض ہو جائے گا۔ اس مرتبہ اس کے نشانے پر ملتان کے قریب کا ایک علاقہ بھاتنا یا بھاٹیا تھا، جو ایک ہندو راجہ بجے راؤ کا دارالسلطنت تھا۔ اس راجہ نے چونکہ سلطان کے خلاف جے پال کی مدد کی تھی، اس لیے اس کی سرکوبی ضروری تھی۔ سلطان غزنوی ملتان کی سرحد سے گزر کر بھاٹیا کے قریب اتر گیا۔ بھاٹیا کے گرد کھینچی ہوئی شہر پناہ بہت بلند اور مضبوط تھی۔ اس کے گرد نہایت چوڑی اور گہری خندق تھی، جسے عبور کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ راجہ بجے راؤ کو اپنی فوج کی کثرت اور ہاتھیوں پر اتنا ناز تھا کہ محمود سے مقابلے کے لیے نکل آیا، ورنہ شہر پناہ سے اندر جانا محمود کے لیے تقریباً ناممکن تھا، یا اس سے ایسی سر توڑ کوشش کرنی پڑتی جو اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں کی تھی۔ فریقین میں زبردست جنگ ہوئی۔ بجے راؤ کا غرور بیجا نہیں تھا۔ 3 روز کی خونریز جنگ کے بعد بھی حالت یہ تھی کہ کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا۔ تیسرے دن تو یہ حالت تھی کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑنے لگے تھے۔ اندھیرے نے جنگ روک دی، ورنہ شاید فیصلہ ہو ہی جاتا۔ سلطان محمود ابھی میدان جنگ سے لوٹا تھا۔ اس کے کپڑے گرد آلود تھے، جوتوں میں پاؤں جل رہے تھے، لیکن اس نے تھکن اتارنے کے لیے آرام کی زحمت بھی نہیں کی اور تھکے ہارے سرداروں کو بھی اپنی حضور طلب کر لیا۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 3 دن گزر جانے کے باوجود ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ سلطان، ہم شرمندہ ہیں۔ میں آپ لوگوں کو الزام نہیں دے رہا ہوں، میں نے تو صرف یہ کہنے کے لیے آپ کو بلایا ہے کہ کل سلطانی جنگ ہوگی۔ فوج کا ہر فرد جان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ کل یا تو ہم نہیں ہوں گے یا فتح ہمارے ساتھ ہوگی۔ بس اب آپ لوگ جائیں اور آرام کریں۔ رات آ گئی تھی۔ محمود کی لشکر گاہ میں ہر طرف خاموشی تھی۔ دن بھر کی لڑائی کے بعد تھکے ہارے سپاہی اپنے جسموں کو آرام دے رہے تھے۔ جانور بھی اتنا تھک گئے تھے کہ ہی نانا بھول گئے تھے۔ محمود اپنے رب کے آگے سجدہ ریز تھا اور رو رو کر اپنی فتح کے لیے مدد طلب کر رہا تھا۔ بجے راؤ کا حال بھی اس سے مختلف نہیں تھا۔ وہ مندر میں تھا اور اپنے معبودوں سے مدد کا خواستگار تھا۔ اس دن کا سورج طلوع ہوا تو بجے راؤ نے اپنی فوج کو مسلح ہونے کا حکم دیا اور اپنے لشکر کو لے کر میدان میں آیا۔ غزنی لشکر بھی مقابلے کے لیے تیار تھا۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ چند گھنٹوں بعد کون زندہ رہتا ہے، کون شہید ہوتا ہے۔ حکم ملتے ہی مسلمانوں نے دائیں اور بائیں سے بیک وقت ہندوؤں پر حملہ کر دیا۔ پسینے سے زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ دونوں طرف کے سینکڑوں سپاہی مارے جا چکے تھے، لیکن ہندوؤں کے پاؤں ابھی تک زمین پر لگے ہوئے تھے۔ محمود قسم کھا چکا تھا کہ یہ جنگ کا آخری دن ہوگا، لیکن اب سورج چھپنے میں کچھ ہی دیر رہ گئی تھی اور فیصلہ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ محمود نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اپنے کلب لشکر کو لے کر ہندوؤں کے کلب لشکر پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا زبردست تھا کہ ہندوؤں کا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ ان کے قدم اکھڑنے لگے۔ محمود نے دیکھ کر حملے میں مزید تیزی پیدا کی۔ بجے راؤ نے دیکھ لیا تھا کہ نتیجہ سامنے ہے۔ اس نے اپنی بھاگتی ہوئی فوج کو ساتھ دیا اور قلعے میں پناہ گزین ہو گیا۔ اس کے اور محمود کے درمیان گہری خندق حائل تھی۔ محمود نے خندق کو پاٹنے کا حکم دے دیا۔ کئی دنوں کی کوشش کے بعد یہ گہری خندق اس قابل ہو گئی کہ اس سے پار کیا جا سکے۔ بجے راؤ یہ سب کاروائیاں دیکھ رہا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ محمود کے سپاہی خندق پار کر لیں گے تو بدحواس ہو گیا۔ اس کے ساتھ جو لشکر تھا وہ دشمن سے لڑنے کی تیاری کرنے لگا، لیکن بجے راؤ نے بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے اپنے لشکر کو محمود کے مقابلے پر چھوڑا اور خود رات کے اندھیرے میں اپنے چند خاص آدمیوں کو لے کر فرار ہو گیا۔ بجے راؤ کے لشکر نے محمود کی فوج کو روکنے کی کوشش کی، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ بجے راؤ فرار ہو گیا ہے تو انہوں نے قلعے کی دیوار پر سفید جھنڈا لہرا دیا۔ محمود کسی خاص کوشش کے بغیر قلعے میں داخل ہو گیا۔ بھاٹیا اپنے تمام مضافات کے ساتھ اسلامی مملکت میں داخل ہوا۔ محمود کو بجے راؤ کی تلاش تھی، جو مفرور تھا۔ محمود کے جاسوس ادھر ادھر گھوم پھر کے جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ بجے راؤ خود بھاگ کر کہاں گیا ہوگا۔ اس مہم کے دوران اڑتے اڑتے یہ خبریں ملی کہ وہ دریائے سندھ کے قریب جنگل میں چھپا ہوا ہے۔ اس کی تصدیق اس طرح بھی ہو گئی کہ ایک روز چند ہندو تاجر اپنے حق میں رعایتیں طلب کرنے کے لیے محمود کے پاس ہے۔ محمود نے ان کی باتیں بڑی توجہ سے سنی اور مہربانی سے انہیں کچھ رعایتیں دے دی۔ یہ تاجر محمود کے رویے سے سخت متاثر ہوئے اور بجے راؤ کی شکایتیں کرنے لگے۔ مہاراج، بجے راؤ تو ہمارا ہم قوم تھا، لیکن محصول میں اتنی رقم وصول کر لیتا تھا کہ ہمیں گھاٹا ہی گھاٹا دیکھنا پڑتا تھا۔ اب ہماری ہائے لگی ہے کہ اب سندھ کے جنگلوں میں خاک چھانتا پھر رہا ہے۔ تمہیں کیسے معلوم کہ وہ وہاں ہے؟ آس پاس کے دیہاتیوں نے ہمیں یہی بتایا ہے۔ انہی کی زبانی میں یہ معلوم ہوا کہ بھاٹیا میں اب مسلمانوں کی حکومت ہے۔ ہم تو بہت ڈر رہے تھے یہاں آتے ہوئے، مگر آپ تو بڑی مہربانی سے ملے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ بجے راؤ دریائے سندھ کے کنارے جنگل میں چھپا ہوا ہے۔
وہ ہمیشہ وہاں چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہاں سے چلا جائے اسے تلاش کر کے گرفتار کرنا ضروری تھا۔ محمود نے اپنے لشکر کا ایک حصہ اس کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیا۔ یہ لشکر برق رفتاری سے روانہ ہوا اور جنگل میں داخل ہو گیا۔ بہت جلد ایسے آثار مل گئے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ وجے راؤ یہیں ہے۔ وجے راؤ نے خطرے کو بھانپ کر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن محمود کا لشکر اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اسے جب دیکھا کہ فرار کا کوئی راستہ نہیں تو اپنا خنجر اپنے پیٹ میں گھونپ لیا۔ مسلمان سپاہیوں نے اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اور وجے راؤ کا سر کاٹ کر محمود کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ملتان کا حاکم شیخ حمید لودھی امیر سبکتگین کے بھی خواہوں میں سے تھا، اطاعت و فرمانبرداری کرتا رہا تھا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا پوتا داؤد بن نصر ملتان کا حاکم مقرر ہوا۔ یہ شخص کرامتی فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ کرامتیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بظاہر تو مسلمان تھے لیکن ان کے عقائد اسلام سے بالکل مختلف تھے۔ وہ کہتے تھے نیکی اور بدی کوئی چیز نہیں، نہ کوئی جزا ہے نہ سزا، زندہ رہو اور عیش کرو، حرام حلال کی تمیز کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ تعلیمات خفیہ رکھی جاتی تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ در حقیقت یہ فرقہ عیسائی مبلغوں کی سازش کے تحت وجود میں آیا تھا۔ اس کے ذریعے مسلمانوں کی بربادی مقصود تھی۔ یہ فرقہ ایران سے ہندوستان میں وارد ہوا۔ یہاں چونکہ اسلام دشمنی میں ہندو راجاؤں نے اس فرقے کی حمایت کی، اس لیے اس فرقے کو یہاں پنپنے کے خوب مواقع ملے۔ ملتان کا حاکم داؤد بھی اسی فرقے میں شامل ہو گیا اور جے پال کے بیٹے انند پال کے ساتھ مل کر سازشیں شروع کر دی۔ محمود کی اطاعت سے بالکل ہی ہاتھ اٹھا لیا۔ محمود غزنی پہنچ کر اپنی مملکت کے انتظام و انصرام میں مشغول ہو گیا تھا، لیکن یہ خبریں برابر اس تک پہنچ رہی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ داؤد بن نصر نے انند پال سے گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ یہ خبریں اسے غضبناک کرنے کے لیے بہت تھیں۔ اس نے لشکر تیار کیا اور ملتان کی فتح کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ اس کے لشکر نے ابھی دھول اڑائی تھی کہ حاکم ملتان داؤد کا چہرہ گردآلود ہو گیا۔ اس نے انند پال کی طرف آدمی دوڑائے۔ مسلمانوں کا بادشاہ سلطان محمود ملتان کو غارت کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ مجھ سے دوستی کا حق ادا کیجیے اور محمود کا راستہ روکنے کے لیے فوجیں روانہ کیجیے۔ ادھر میں ملتان کی مضبوطی کا انتظام کرتا ہوں۔ محمود کی فوجیں بڑی چلی آ رہی تھی کہ انند پال کی فوج نے اس کا راستہ روک لیا۔ انند پال اس لشکر کے ساتھ بذات خود موجود تھا۔ انند پال نے اپنے باپ کی اس نصیحت کو بھول گیا کہ محمود سے لڑائی میں کبھی پہل نہ کرنا۔ سلطان کا لشکر اس سرفروشی سے لڑا کہ دشمن کی فوج منتشر ہو گئی۔ انند پال نے پانسا پلٹتے دیکھا تو فرار ہو جانے میں آفت سمجھی۔ اسلامی لشکر اس کا تعاقب کرتے ہوئے دریائے چناب کے کنارے تک پہنچ گیا۔ بھاگتے بھاگتے انند پال کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ گھبرا کر کشمیر کے پہاڑوں میں گھس گیا۔ اب اس کا پیچھا کرنا مناسب نہیں تھا کیونکہ اصل مقصد ملتان پہنچنا تھا۔ محمود نے انند پال کی اس حرکت کو دل میں رکھا اور راستے کے اس روڑے کو ہٹا کر ملتان کی طرف بڑھا۔ داؤد نے جب دیکھا کہ ہندوستان کا سب سے بڑا راجہ انند پال بھی محمود کا مقابلہ نہیں کر سکا تو مقابلے پر آئے بغیر قلعہ بند ہو کے بیٹھ گیا۔ محمود نے آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ بھی جاری تھا کہ ایک بے چراغ رات میں حاکم ہرات ارسلان جاذب کی طرف سے ایک تیز رفتار قاصد سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس طرف سے کسی قاصد کا آنا غیر معمولی تھا۔ قاصد کی زبانی جو کچھ معلوم ہوا وہ بھی معمولی نہیں تھا۔ وہ ترکوں کی بے وفائی کا قصہ لے کر حاضر ہوا تھا۔ سلطان محمود اور ترکستان کے حکمراں ایلک خان کے درمیان صرف خلوص و محبت کا رشتہ نہیں تھا بلکہ ایلک خان محمود کا خسر بھی تھا۔ جب سلطان محمود ملتان کی طرف روانہ ہوا اور خراسان لشکر سے خالی ہو گیا تو ایلک خان کے دل میں لالچ نے جگہ بنائی۔ اس نے خراسان فتح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے اپنے سپاہ سالار سیار یگن کو ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ خراسان فتح کرنے کے لیے بھیج دیا۔ ہرات کے حاکم ارسلان جاذب نے جب یہ خبر سنی تو غزنی کی طرف روانہ ہوا تاکہ وہاں پہنچ کر دارالسلطنت کی حفاظت کرے، لیکن اس وقت تک ایلک خان خراسان پر قبضہ کر چکا تھا۔ ہرات سے آنے والا قاصد یہی خبر لے کر آیا تھا۔ یہ خبر سلطان محمود کے لیے معمولی نوعیت کی نہیں تھی۔ اس کا دارالخلافہ اس کے ہاتھ سے چلا گیا تھا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ وہ محاصرہ اٹھا کر غزنی چلا جائے گا، لیکن اسی رات غیب سے ایک سامان مہیا ہو گیا۔ حاکم ملتان کی طرف سے ایک وفد معافی کی درخواست لے کر محمود کی خدمت میں آیا۔ حاکم ملتان نے اپنی خطاؤں کی معافی طلب کی تھی اور ہر سال 10,000 اشرفیہ سلطان کی خدمت میں پیش کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو محمود اس شرط پر صلح کے لیے تیار نہ ہوتا، لیکن وہ تو پہلے ہی محاصرہ اٹھانے کا اعلان کر چکا تھا۔ اس نے صلح کو آبرومند سمجھا۔ حاکم ملتان کو ان حالات کا علم نہیں تھا۔ اگر وہ ایک رات ٹھہر جاتا تو صلح کے پیغام کے بغیر ہی اسے محمود سے نجات مل جاتی۔ سلطان محمود نے غزنی پہنچ کر ایک زبردست فوج تیار کی اور بلخ کی طرف روانہ ہوا۔ یہاں ایلک خان نے جعفر یگن کو یہاں کا کوتوال مقرر کیا تھا۔ وہ بھلا کس طرح محمود کی آمد کی تاب لاتا؟ وہ بھاگ کر ترمذ چلا گیا۔ ایلک خان نے چین کے بادشاہ قدر خان سے مدد طلب کی۔ اس کے 5,000 سوار مدد کو آ گئے۔ ایلک خان کی ہمت بڑھ گئی۔ اس نے دریائے جیہوں کو پار کیا اور بلخ سے 4 میل کے فاصلے پر محمود کے مقابلے کے لیے مقیم ہو گیا۔ ایلک خان اپنے مخصوص غلاموں کا دستہ لے کر آگے بڑھا اور مردانگی کے جوہر دکھانے لگا۔
محمود نے حملے کی شدت دیکھی تو گھوڑے سے اتر کر اپنا سر زمین پر رکھ دیا، کامیابی کی دعا کی اور پھر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اب اس کی تلوار بجلی کی طرح کون رہی تھی۔ اسے لڑتے ہوئے دیکھ کر اس کی فوج میں بھی ایک نیا ولولہ پیدا ہو گیا۔ ترکوں کی فوج میں ایسی بدحواسی پھیلی کہ وہ اپنے سرداروں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ علی خان نے بڑی مشکل سے جان بچائی اور دریا جیہو کو پار کر کے اپنے ملک میں پہنچ کر دم لیا۔ علی خان کو شکست دینے کے بعد محمود نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ علی خان کا تعاقب کیا جائے۔ شدید سردی کے دن تھے، برف باری بھی شروع ہو گئی تھی، اس لیے سرداروں نے پس و پیش کیا، حضور سردی بہت ہے، فوج کا ایک بڑا حصہ اس موسم کو برداشت نہیں کر سکے گا، کئی ہلاکتیں ہو جائیں گی اور فوج میں بددلی پھیل جائے گی۔ محمود کی فطرت میں سخت گیری اور ضد تھی۔ اس نے سرداروں کے مشورے کو اہمیت نہیں دی۔ چاروں ناچار سرداروں کو اس حکم کو ماننا پڑا اور بادشاہ کے ساتھ لشکری بھی اہل خان کے تعاقب کے لیے روانہ ہوئے۔ سردی ایسی تھی کہ ہاتھ پیروں نے کام کرنا چھوڑ دیا، لیکن یہ سپاہی اپنے آقا کے حکم کی تعمیل میں چلے جا رہے تھے۔ محمود خود بھی اس سردی میں ان کے ساتھ تھا، بس یہی ایک ڈھارس تھی جو ان سپاہیوں کو تازہ دم رکھے ہوئے تھی۔ اس سفر کی تیسری رات اس قدر شدید برفباری ہوئی کہ آگے چلنا دشوار ہو گیا۔ مجبوراً رکنا پڑا کہ برف گرنی بند ہو تو آگے چلا جائے۔ سلطان محمود کے لیے ایک بڑا خیمہ لگایا گیا۔ اس خیمے کو گرم رکھنے کے لیے انگیٹھیاں اتنی تعداد میں جلائی گئیں کہ خیمے میں حدت پیدا ہو گئی۔ محمود اور اس کے جو امیر اس خیمے میں موجود تھے، انہوں نے اپنے گرم کپڑے اتار دیے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سردیوں کا موسم رخصت ہو گیا ہو۔ اسی وقت ایک غلام کسی کام سے محمود کے سامنے آیا۔ اسے دیکھ کر محمود کو مذاق سوجا، اس نے غلام کو اپنے قریب بلایا۔ باہر جا کر سردی سے کہنا، تم کیوں اس قدر جان توڑ کوشش کر رہی ہو؟ ہمارا تو گرمی کے مارے برا حال ہے، تن کے کپڑے اتارنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ غلام بھی اس مذاق کو سمجھ رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر گیا اور واپس آ کر عرض کی، حضور سردی نے یہ جواب دیا ہے کہ اگر بادشاہ اور اس کے خاص ندیموں پر میرا زور نہیں چلتا تو کیا ہوا؟ میں سائسوں اور دوسرے ملازمین کو آج کی رات اس قدر تنگ کروں گی کہ کل صبح بادشاہ اور اس کے امیر اپنے گھوڑوں کی تیمارداری خود اپنے ہاتھوں سے کریں گے۔ بادشاہ نے غلام سے تفریحاً ایک بات کہی تھی، لیکن غلام کے جواب سے اس پر ظاہر ہو گیا کہ وہ خود و انگیٹھوں کی حدت سے سردی بھگا رہا ہے، باہر اس کے ملازموں پر کیا گزر رہی ہے۔ اس نے واپسی کا اعلان کر دیا۔ ان جان لیوا مہمات سے نمٹنے کے بعد اسے ہندوستان کے راجہ انند پال کا خیال آیا، جو بڑی تیزی سے محمود کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ محمود ابھی تک اس کی اس حرکت کو نہیں بھولا تھا جو اس نے ملتان جاتے ہوئے محمود کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی تھی۔ محمود نے اپنے سرداروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، رفیقو، ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، وہاں دولت بھی بے پناہ ہے، لیکن ہم ابھی اس ملک کے 14 حصے پر بھی قابض نہیں ہو سکے۔ ہمیں بہت دور تک جانا ہے، لیکن انند پال بار بار ہماری راہ میں آتا ہے۔ اس کی طاقت کو مٹانا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم ملک ہندوستان میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر لشکر جرار تیار کیا اور ہندوستان پر حملہ آور ہو گیا۔ یہ ہندوستان پر اس کا چھٹا حملہ تھا۔ محمود کی روانگی کا چرچا ہوا تو انند پال پریشان ہو گیا۔ محمود کی طرف سے وہ سخت خوفزدہ رہنے لگا تھا۔ اسے بار بار اپنے باپ جے پال کی یہ نصیحت یاد آتی تھی کہ محمود سے لڑائی میں کبھی پہل نہ کرنا۔ اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ اس سے ٹکر نہ لینا۔ اس نصیحت کے باوجود وہ محمود سے ٹکرا بھی چکا تھا اور شکست بھی کھا چکا تھا۔ اب وہ پھر بلائے ناگہانی کی طرح اس سے ٹکرانے کے لیے اس کی طرف بڑا چلا رہا تھا۔ انند پال نے مذہب کا واسطہ دے کر ہندو راجاؤں کو اس کے ساتھ مل کر محمود سے مقابلے کی دعوت دی۔ مسلمانوں سے مقابلہ کرنا ہندو دھرم میں ثواب و ترقی درجات کا باعث تھا، اس لیے اجین، گوالیار، کالنجر، کنوج، دہلی، اجمیر اور دوسرے راجاؤں نے لشکر کے دستوں کے دستے پنجاب کی طرف بھیجنا شروع کر دیے۔ محمود کے مقابلے پر پورا ہندوستان امڑ آیا تھا۔ ٹڈی دل لشکر انند پال کی ماتحتی میں روانہ ہوا۔ اس لشکر نے پشاور کے قریب پہنچ کر محمود کا راستہ روک لیا۔ ایک تیر کے فاصلے پر دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے خیمہ زن تھی اور اس انتظار میں تھی کہ دیکھے پہل کون کرتا ہے۔ ہندوؤں کے لشکر میں برابر اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ مشہور تھا کہ عورتیں اپنے اپنے زیور بیچ کر اپنے شوہروں کے سفری اخراجات برداشت کر رہی ہیں اور انہیں محاذ جنگ پر بھیج رہی ہیں۔ محمود نے سرفروشی کا یہ عالم دیکھا تو اپنے لشکر کے گرد خندق کھودنے کا حکم دیا تاکہ ہندوؤں کا کسی طرف سے بس نہ چل سکے۔ اس تیاری کے بعد سلطان محمود نے آغاز جنگ میں پہل کی۔ سلطان کے حکم سے 1000 تیر انداز آگے بڑھے اور دشمن پر تیر اندازی شروع کر دی۔ اس موقع پر ککھر قوم کے ہندوؤں نے دلیری کی انتہا کر دی۔ تقریباً 30,000 سپاہی ننگے سر ننگے پاؤں این لڑائی کے دوران دونوں طرف سے خندق پار کر کے مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہو گئے اور مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑے جیسے شیر اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے 3000 مسلمان سپاہی شہید ہو گئے۔
سلطان محمود اتنا پریشان ہو گیا کہ لڑائی بند کر کے اپنی قیامگاہ پر واپس آنے کا ارادہ کر لیا تھا کہ اچانک ایک معجزہ ظہور میں آ گیا۔ وہ ہاتھی جس پر انند پال بیٹھا تھا اچانک بھڑ اٹھا اور خوفزدہ ہو کر میدان جنگ سے بھاگا۔ انند پال کے ہاتھی کو بھاگتے دیکھ کر ہندو لشکری یہ سمجھے کہ مسلمانوں کی بہادری سے خوفزدہ ہو کر انند پال میدان جنگ چھوڑ کر بھاگا ہے۔ اس کی بزدلی کو تصور کر کے وہ لشکری بھی راہ فرار ڈھونڈنے لگے جو اس کی مدد کے لیے آئے تھے۔ محمود کے بڑے بڑے سرداران فوج ان بھاگنے والوں کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ 2 دن اور 2 رات تک ہندو فراریوں کا تعاقب کیا اور 8000 ہندوؤں کو تہہ تیگ کر دیا۔ 30,000 ہاتھی اور بے شمار مال و اسباب لاد کر محمود کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ انند پال نے گجرات کا رخ کیا تھا، سلطان محمود نے سیدھا گجرات کا رخ کیا۔ اب انند پال پر محمود کا ایسا روب طاری ہوا تھا کہ معمولی سی جھڑپ کے بعد بھی انند پال سلوک کرنے پر مجبور ہو گیا۔ راجہ نے توانے جنگ کے علاوہ ہاتھیوں کا ایک دستہ بھی تحفے میں دیا۔ راجہ انند پال ہندوستان کا سب سے بڑا راجہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کے خلاف کامیابی نے محمود کے حوصلے بڑھا دیے۔ اس نے اسلام کی اشاعت کا پکا ارادہ کر لیا۔ اس کے جاسوس ہندوستان کے بارے میں اسے مسلسل خبریں پہنچا رہے تھے۔ انہی کی زبانی سے نگر کوٹ کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی۔ یہاں پہاڑ کی چوٹی پر ایک قلعہ بنایا گیا تھا جو قلعہ بھیم کے نام سے مشہور تھا اور ہندوؤں کے نزدیک یہ قلعہ بتوں کا گڑھ تھا۔ گرد و پیش کے تمام راجہ اعلیٰ درجے کی اشیاء بطور نذرانہ وہاں بھیجتے تھے اور اس کو ثواب کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ یہ عمل برسوں سے جاری تھا، لہٰذا یہاں سونے چاندی، ہیرے جواہرات اور بیش قیمت موتیوں کا ایسا ذخیرہ ہو گیا تھا کہ بڑے سے بڑے بادشاہ کا خزانہ بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ اس قلعے کو چونکہ مندر کی حیثیت حاصل تھی اور یہ تصور کر لیا گیا تھا کہ ان مقدس بتوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس لیے یہ قلعہ سپاہیوں سے خالی تھا۔ بڑی تعداد میں مندر کے پجاری تھے جو اس قلعے کے مکین تھے۔ سلطان محمود اس قلعے کے سامنے جا کھڑا ہوا تو برہمنوں اور مندر کے پجاریوں کو سخت حیرت ہوئی۔ اس مندر کو راجنیتی سے کیا تعلق؟ یہ تو عبادت گاہ ہے۔ مسلمان بادشاہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ راستے میں کسی راجہ نے اس کی مزاحمت کیوں نہیں کی؟ یہ سوال جیسے ہی ذہنوں میں آیا، پنڈتوں پر سلطان کا روب طاری ہو گیا۔ جب کسی راجہ میں اتنی ہمت نہیں کہ محمود کو روک سکے تو ہم کس گنتی میں ہیں؟ 3 دن بعد ان پنڈتوں نے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور محمود کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اے مسلمانوں کے بادشاہ، ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ تیرا مقابلہ کر سکیں۔ یہ کام تو راجاؤں کے کرنے کا تھا، لیکن ایسا لگتا ہے وہ سب تجھ سے ڈرتے ہیں۔ ہم اپنے بتوں کے نام پر تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، تو یہاں سے چلا جا۔ تم مجھے مسلمان بھی کہتے ہو اور بے جان مورتیوں کا واسطہ بھی دیتے ہو۔ تم جانتے ہو میں بار بار ہندوستان کیوں آتا ہوں؟ بھگوان جانے، ہم تو تم سے لڑنے کبھی نہیں گئے۔ تمہارے ایک راجہ جے پال نے جسارت کی تھی، وہ میری سرحدوں میں گھس آیا تھا۔ وہ اگر غالب آ جاتا تو کوئی مسجد سلامت نہ چھوڑتا۔ تمہارے موجودہ راجاؤں میں اتنی ہمت نہیں کہ میرا راستہ روک سکے۔ میرا خدا میری مدد کر رہا ہے، لیکن تمہارے بت بے جان ہیں، تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ میں ہندوستان میں خدا کا دین پھیلانے آیا ہوں، تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ مہاراج، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ ہم تو تم سے یہ کہنے آئے تھے کہ ہمیں مان دے دو، ہماری جان بخش دو۔ ہم نے قلعے کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے ہیں۔ ہمارے دین میں زبردستی نہیں، میں تمہاری جاں بخشی کا وعدہ کرتا ہوں۔ محمود اپنے چند خاص ندیموں کے ہمراہ قلعے میں داخل ہوا۔ 60 لاکھ اشرفیاں، 700 من سونے چاندی کے اوزار، 200 من خالص سونا، 2000 من خالص چاندی اور 20 من انواع و اقسام کے جواہرات، یہ تھی وہ دولت جو اس قلعے سے محمود کے ہاتھ لگی۔ یہ بے بہا دولت لے کر وہ غزنی روانہ ہوا۔ اس نے شہر سے باہر ایک مکان بنوایا، اس میں سونے اور چاندی کے تخت بچھوائے اور وہ تمام مال و اسباب جو وہ نگر کوٹ سے لایا تھا ان تختوں پر کرینے سے سجا دیا۔ شہریوں کو دعوت عام تھی کہ وہ آئیں اور دولت کے اس ڈھیر کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کریں۔ کیا دیہاتی کیا شہری لوگ جوک در جوک آ رہے تھے اور اس نمائش کو دیکھ رہے تھے۔ ہر طرف ہندوستان میں چھپی دولت کے چرچے ہو رہے تھے۔ یہ نمائش 3 دن جاری رہی، لوگ دیکھتے تھے اور تعجب کرتے تھے۔ اس دولت کا بیشتر حصہ محمود نے نیکوں اور مستحقوں کو عطیہ کر دیا اور بڑا حصہ شاہی خزانے میں داخل ہو گیا۔ اس عظیم الشان فتح کے بعد اس نے اپنی مملکت کو توسیع کرنے کے لیے غور پر حملہ کیا۔ حاکم غور 10,000 سواروں کو لے کر مقابلے کے لیے نکلا۔ دونوں لشکروں میں سخت مارکہ آرائی ہوئی۔ غوریوں کی جانبازی کا یہ عالم تھا کہ صبح سے دوپہر ہو گئی اور محمود ان سرفروش غوریوں کو ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹا سکا۔ محمود نے یہ عالم دیکھا تو حکم دیا، دشمن کو دھوکہ دیا جائے۔ سلطان کی فوج دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے میدان سے بھاگ نکلی۔ غوری اس جھانسے میں آ گئے اور بھاگنے والی فوج کے تعاقب میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس تیزی سے بھاگے کہ خود اپنی کھودی ہوئی خندق پار کر گئے۔ اس طرح وہ نادانستگی میں کھلے میدان میں آ گئے۔ محمود اسی وقت کے انتظار میں تھا۔ اس نے اپنے گھوڑوں کی باغ پھیر دی اور اشارہ ملتے ہی لشکر بھی پلٹ گیا اور غوریوں کو تلوار پر رکھ لیا۔ غوری لشکر گاجر مولی کی طرح کٹنے لگا۔
محمد بن غوری جانفشانی سے لڑ رہا تھا، لیکن لشکر اس کا ساتھ چھوڑ گیا تو اس نے بھی میدان سے نکل جانا چاہا، لیکن اس کی بدقسمتی کے محمود کے ایک سپاہی کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اس نے کمان پھینکی اور محمد بن غوری گھوڑے سے نیچے آ گیا۔ لشکریوں نے اسے گرفتار کیا اور محمود کے سامنے لے آئے۔ محمود نے اسے دیکھ کر کہا، کیا میری اطاعت کا پیغام تم تک نہیں پہنچا تھا؟ پھر تم نے میری اطاعت کیوں نہیں کی؟ وہ تو میں اب بھی نہیں کرتا، ورنہ تم سے جنگ کیوں کرتا؟ تم نے جنگ کرنے کا نتیجہ دیکھ لیا۔ شکست اور فتح دونوں جنگ کا حصہ ہوتی ہیں۔ میں تمہیں موت کی نیند سلا سکتا ہوں، یہ کام تو میں خود بھی کر سکتا ہوں، اس نے کہا اور اپنی انگوٹھی اپنے ہونٹوں سے لگا لی۔ اس انگوٹھی کا نگینہ غالباً زہر آلود تھا اور ایسا خطرناک زہر تھا کہ زبان پھیرتے ہی زہر نے اثر دکھایا۔ جتنی دیر میں کوئی سمجھتا، محمد بن غوری زمین پر گرا اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اس طرح علاقہ غور بھی سلطان محمود کے قبضے میں آ گیا۔ معزز سامعین حضرات، سلطان محمود غزنوی کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ ہسٹری آف کنگڈم۔ اللہ حافظ۔